سفیر ہے یہ بدر منیر ہے یہ روشن دماغ ہے یہ روشن ضمیر ہے یہ ان کی وفائیں پیاری ان کی ادائیں پیاری ان کی صدائیں پیاری ان کی دعائیں پیاری۔ مرد کی دوسری بڑی صفت یہ ہے، مرد کی دوسری بڑی خوبی یہ ہے کہ اسے گھر کی ذمہ داریوں کو نبھانے میں ہر وقت تیار رہنا چاہیے، مستعد رہنا چاہیے، کام چور نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے ہمارے لیے اس سے بڑھ کر اور مثال کیا ہو سکتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وقت کے نبی ہیں اور گھر کے کام کاج کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وقت کے نبی ہیں، سفر میں بیوی درد ذہن کا شکار ہوئی تو فرمایا بیٹھو میں بھی جاتا ہوں آگ ڈھونڈنے کے لیے۔ بیٹھو، آگ کی ضرورت تھی، ابھی آگ ڈھونڈنے کے لیے جاتا ہوں۔ قال لأہلہم کثوا انی آنست نارا، کہ میں تمہارے لیے کہیں نہ کہیں سے آگ ڈھونڈ لاؤں تاکہ تمہیں آرام ملے۔ اب دیکھیے وقت کے نبی ہیں اور بیوی کی آسانی کے لیے آگ کے انگارے ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی عبادت بنائی گئی جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام مصروف ہیں۔ اس لیے گھر کا کوئی کام مرد کو کرنا پڑ جائے تو فرار اختیار نہیں کرنا چاہیے، اس سے بھاگنا نہیں چاہیے۔ جس طرح چھوٹے چھوٹے پتھر مل کر پہاڑ بن جاتے ہیں، اسی طرح چھوٹے چھوٹے مسائل اکٹھے ہو کر اختلافات کے پہاڑ بن جاتے ہیں۔ دو دلوں کے درمیان دیوار کھڑی ہو جاتی ہے، نتیجہ گھر کی تباہی کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ بعض مرتبہ تو 35 سال کی ازدواجی زندگی طلاق کی بھیٹ چڑھ جاتی ہے۔ اگر مرد چاہتے ہیں کہ بیوی ہماری خدمت گزار بن کر رہے تو مرد کو بھی بیوی کی ضروریات پوری کرنا ہوں گی۔ یہ مساوات، یہ برابری تبھی متوازن رہ سکتی ہے کہ مرد اپنی ذمہ داریوں کو نبھائے اور عورت اپنی ذمہ داریوں کو نبھائے۔ شریعت نے دونوں کے درمیان ایک میزان قرار دے دیا ہے۔ میاں کے ذمہ ہیں وہ عورت کے حقوق ادا کرے اور عورت کے ذمہ ہیں کہ وہ مرد کے حقوق ادا کرے۔ اس طرح دونوں پرسکون زندگی گزار سکیں گے۔ یہی ازدواجی زندگی کا مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ اس نے تمہارے لیے بیویاں بنا دی، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے درمیان مودت اور رحمت پیدا کر دی۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، سوچنے والوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ اب قرآن مجید سے یہ ثابت ہوا کہ ازدواجی زندگی کا اصل مقصود پیار و محبت سے رہنا اور پرسکون زندگی گزارنا ہے۔ سوچئے جب ہم خود ہی سکون کے پرخچے اڑانے والے بن جائیں گے تو پھر ازدواجی زندگی کیسے کامیاب ہوگی؟ اچھی اور کامیاب زندگی وہی ہے جس میں خاوند کو بھی سکون ہو اور بیوی کو بھی سکون ہو۔ اگر دونوں میں سے کسی ایک کو بھی سکون نصیب نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کامیاب زندگی نہیں۔ راست تو اللہ کی شان ایسا معاملہ بن گیا کہ شاید ہی کوئی خاوند ایسا ہو جو دن میں ایک بار بیوی کی قسمت کو نہ روئے، اور شاید ہی کوئی بیوی ایسی ہو جو دن میں ایک بار اپنے خاوند کو نہ کوسے۔ یہ سب ہماری بے علمی اور بے عملی کا نتیجہ ہے۔ ہم مقصد اصلی کو بھول گئے، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپس میں جھگڑے کرنے بیٹھ جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو انا ناک کا مسئلہ بنا لیا کرتے ہیں۔ یہ غلط ہے، ہمیں ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ قرآن پاک نے میاں بیوی کے بارے میں جو تصور دیا ہے آج تک کوئی دوسرا معاشرہ پیش نہیں کر سکا۔ قرآن پاک نے میاں بیوی کے بارے میں فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ لباس سے تشبیہ دینے میں دو حکمتیں ہیں۔
ایک یہ کہ لباس سے انسان کو زینت ملتی ہے، لباس سے اس کے عیب چھپتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان کے جسم کے سب سے زیادہ قریب اس کا لباس ہوتا ہے۔ تو بیوی کو خاوند کے لیے لباس کہا اور خاوند کو بیوی کے لیے لباس کہا کہ اب تم دونوں ایک دوسرے کے اتنا قریب ہو جتنا قریب لباس ہوا کرتا ہے۔ اب بتائیے قرب کا اس سے بہتر تصور کوئی دوسرا پیش کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اما حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا۔ اما حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا۔ کیوں؟ سر سے اس لیے پیدا نہ کیا کہ سر پر نہ بٹھا لیں، اور پاؤں سے اس لیے پیدا نہ کیا کہ پاؤں کی جوتی نہ بنا لیں۔ پسلی سے اس لیے پیدا کیا کہ زندگی کا ساتھی سمجھتے ہوئے اپنے دل کے قریب رکھے ہیں۔ قرآن پاک نے یہی نہیں کہا کہ تم زندگی گزارو، بلکہ فرمایا وعاشروہن بالمعروف، کہ تم ان بیویوں کے ساتھ اچھے انداز میں زندگی گزارو، تمہیں اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے انداز میں زندگی گزارنی ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ بیویوں پر اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف سے مردوں کی سفارش کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف سے مردوں کو سفارش کر دی کہ اے خاوند، تمہارے لیے اس سے بڑھ کر کیا بات ہو سکتی ہے کہ تمہاری بیویوں کے لیے تمہارا پروردگار سفارش کر رہا ہے۔ آج تم اس سفارش کا خیال رکھو گے تو کرو قیامت کے دن تمہاری بخشش کر دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے خیرکم لأہلی، کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہو، اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ اور فرمایا نا خیرکم لأہلی، میں اپنے اہل خانہ کے لیے تم میں سب سے بہتر ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو مثال بنا کر پیش کیا۔ کسی بندے کی اچھائی کا اندازہ لگانا ہو تو اس کے دوستوں سے نہ پوچھے، کاروبار نہ دیکھے، پوچھنا ہو تو اس کی بیوی سے ذرا پوچھے کہ یہ کیسا انسان ہے۔ اگر بیوی کہے کہ اس کی معاشرت اچھی ہے تو وہ اچھا انسان ہے، وہ اچھا انسان ہے۔ فرمایا ایمان والوں میں سب سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی اور کہا کہ میرا خاوند بات بات پر غصہ کرتا ہے، حتیٰ کہ مارتا بھی ہے۔ یہ بات دونوں کان کھول کر سننے والی ہے، باقی باتیں تو چلو ایک کان سے سن لینا، مگر مردوں سے گزارش ہے کہ یہ بات ذرا دونوں کانوں سے سن لیں۔ کہ بیوی نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا خاوند مجھے چھوٹی چھوٹی بات پر جھڑکتا ہے، حتیٰ کہ مجھے مارتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا چہرہ سیاہ ہو، تم اپنی بیوی کو باندھی کی طرح مارتے ہو، پھر اس کے ساتھ بوس و کنار کرتے ہو، کیا تمہیں اس بات پر حیا نہیں آتی، شرم نہیں آتی؟ یعنی ایک وقت میں تو تم اسے اتنا قریب کر رہے ہو اور دوسرے وقت میں تم اسے باندھی کی طرح مار رہے ہو۔ یہ الفاظ ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ بیوی گھر کی نوکرانی نہیں بلکہ شریک حیات ہے۔ ہاں اگر وہ کوئی کبیرہ گناہ کر بیٹھے اور سمجھانے سے بھی نہ سمجھے تو شریعت نے محدود ماننے کی اجازت دی تاکہ اسے نصیحت حاصل ہو سکے۔ مثلا مشہور ہے لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ دو باتیں بڑی عام ہیں، ایک یہ کہ عورت کی زبان قابو میں نہیں رہتی، اور دوسری یہ کہ مرد کے ہاتھ قابو میں نہیں رہتے۔ یاد رکھیے میرے دوستو، بس زبان بھی اپنے شوہر کو قبر تک پہنچانے کے لیے گھوڑے کی ڈاک کا کام کرتی ہے۔ جس کی بیویاں بس زبان ہو اس کو ساری زندگی سکون نہیں مل سکتا۔ عورت کو کہا گیا کہ اپنی زبان کے اندر نرمی اور مٹھاس پیدا کرے اور اچھے انداز سے بات کرے،
ویسے یہ پکی بات ہے کہ میٹھی سے میٹھی عورت کیوں نہ ہو پھر بھی اس کے اندر تھوڑی بہت ترقی ضرور ہوتی ہے، کیونکہ تعلق ہی ایسا نازو انداز کا ہوتا ہے۔ تاہم عورت کی زبان میں نرمی ہونی چاہیے۔ شریعت نے کہا ہے کہ اپنے خاوند سے نرم انداز میں بات کرے، جہاں کسی غیر مرد سے بات کرنے کا وقت ہو تو سختی سے بات کرے تاکہ اسے دوسری بات پوچھنے کی ضرورت نہ ہو۔ آج کل کی فیشن کیول عورتوں کا معاملہ برعکس ہے، اس کے الٹا ہے کہ خاوند سے بات کرنی ہو تو ساری دنیا کی کڑواہٹ سمٹ آتی ہے، اور کسی غیر سے بات کرنی ہو تو ساری دنیا کی شیرینی سمٹ آتی ہے۔ تو بہرحال یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ جن رشتوں کو تلوار نہیں کاٹ سکتی ان کو زبان کاٹ کے رکھ دیتی ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ عورت کی زبان وہ تلوار ہے جو کبھی زنگ آلود نہیں ہوتی۔ بعض عورتیں تو اتنی بدزبان ہوتی ہیں کہ اگر عورتیں نہ ہوتی تو ناقابل برداشت ہوتی۔ کئی عورتیں تو بس زبانی یا بدگمانی کی وجہ سے گھر برباد کر لیتی۔ شرع شریف نے حکم دیا کہ محرم مرد سے بات کرو تو نرمی سے، اور غیر محرم سے بات کرنی ہو تو سختی سے کرو۔ دانایان فرنگ میں سے کسی کا قول ہے عورت سارے دن میں ایک مرتبہ اپنے خاوند سے نرمی سے بات کرے، جس نرمی سے وہ پڑوسی مرد سے بات کرتی ہے تو گھر آباد رہے۔ اس طرح مرد اگر پورے دن میں ایک مرتبہ بیوی کو اس محبت کی نگاہ سے دیکھے جس نظر سے وہ پڑوسی عورت کو دیکھتا ہے تو بھی گھر آباد رہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ایک پوری صورت جسے سورۃ النساء کہتے ہیں، اس میں مرد عورت کی اس دعاتی زندگی کے احکام بتلائے۔ سلف صالحین کا یہ معمول تھا تو اپنی بیٹیوں کو نکاح سے پہلے سورۃ النساء، سورۃ النور ترجمے کے ساتھ پڑھا دیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ جن کے یہاں بیٹی ہو وہ اس کو اگر پورا قرآن پاک ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا سکتے تو کم از کم سورۃ النساء اور سورۃ النور کا ترجمہ کے ساتھ پڑھا دیا کرے تاکہ لڑکی اچھی ازدواجی زندگی گزار سکے۔ بعض سلف صالحین کا تو عجیب معمول تھا کہ جب بچی پڑھ لی جاتی اور ابھی شادی کا کوئی انتظام نہیں ہوتا تھا تو اس وقت پرنٹنگ پریس نہیں ہوتے تھے تو یہ بیٹی کے ذمہ لگاتے کہ بیٹی اپنے لیے تم قرآن پاک تیار کرو، ایک قرآن پاک لکھ لو۔ تو یہ بچی روزانہ باوضو ہو کر خوش نویسی سے قرآن پاک لکھتی تھی، اور جب قرآن پاک مکمل ہو جاتا تو سنہری جلد باندھ کر باپ اپنی بیٹی کو جہیز میں دیا کرتا تھا۔ یہ پہلے وقتوں کا جہیز ہوا کرتا تھا۔ اس کے خاوند کو پیغام مل رہا ہوتا تھا کہ میرے بیوی نے گھر میں جو زندگی گزاری ہے اس کا فارغ وقت اس قرآن پاک کو لکھنے میں گزرا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق زوجین کا تذکرہ کرتے ہوئے عورتوں کو بتایا اگر شریعت میں کسی اور کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو عورت کو حکم دیا جاتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کیا کرے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو عورت فرائض کو پورا کرنے والی ہو اور اسے ایسی حالت میں موت آ جائے اس کا خاوند اس سے خوش ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیتے ہیں تاکہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو سکے۔ یہ بھی بتا دیا کہ اگر کسی عورت سے اس کا خاوند جائز وجہ سے ناراض ہو اور عورت ضد کر کے خاموش رہے اور خاوند ایسی حالت میں سو جائے تو ساری رات اللہ کے فرشتے اس عورت پر لعنت برساتے رہتے ہیں۔ گویا خاوند کی خوشی میں اللہ تعالیٰ کی خوشی کو شامل کر دیا گیا۔ خاوند کی اطاعت اور فرمانبرداری میں صحابیات کے واقعات بڑے عجیب ہیں۔ ایک صحابی بلکہ ایک صحابیہ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا، شوہر جہاد پر گیا ہوا ہے، جس دن شوہر کو آنا ہے تو اس دن چند گھنٹے پہلے بیٹا فوت ہو گیا۔ اب پریشان بیٹھی ہے کہ خاوند اتنے عرصے بعد آئے گا، جب معلوم ہوا کہ بیٹا فوت ہو گیا تو اسے کتنا صدمہ ہوگا، کتنا افسوس ہوگا، کاش بچے کو زندگی میں آ کر
پیار ہی کر لیتا۔ جب صحابیہ بہت پریشان ہوئی، اس نے بچے کو نہلا دھولا کر کپڑا ڈال دیا، چارپائی پہ رکھ دیا، کسی کو اطلاع نہ دی۔ خاوند سمجھا کہ وہ سو رہا ہے، چنانچہ خاوند نے کھانا کھایا تو رات ہو گئی۔ میاں بیوی اکٹھے بھی ہوئے، سفر کی باتیں بھی ہوئی، لیکن اس عورت کو دیکھیے جو ماں تھی اس کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی، جس کے معصوم بچے کی لاش سامنے چارپائی پر پڑی ہے، مگر وہ خاوند کی خوشی کی خاطر سینے پر سر رکھ کر اس راز کو چھپائے بیٹھی ہے کہ میرے خاوند کا دل غمزدہ نہ ہو، رنجیدہ نہ ہو۔ وہ اس کے ساتھ کھانا بھی کھا رہی ہے، ہنس بول بھی رہی ہے، دونوں مل بھی رہے ہیں، حتیٰ کہ اس حال میں صبح ہو گئی۔ صبح اپنے خاوند سے پوچھتی ہے کہ مجھے ایک بات بتائیے۔ خاوند نے کہا پوچھو۔ کہ کہنے لگی اگر کوئی کسی کو امانت دے اور پھر کچھ عرصے بعد واپس مانگے تو وہ خوشی سے دینی چاہیے غمزدہ ہو کر؟ خاوند نے کہا خوش ہو کر۔ کہا کہ اچھا آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے امانت دی تھی، آپ کے آنے سے کچھ دیر پہلے اللہ تعالیٰ نے وہ امانت واپس لے لی، اب جائیے اور خوشی خوشی اللہ کے حوالے کر دیجئے۔ اللہ اکبر! اس صحابہ نے حسن معاشرت کا حق ادا کر دیا۔ صبح ان کے خاوند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں یہ معاملہ ہوا، میری بیوی نے میری خوشی کے خاطر اتنے صبر و ضبط کا مظاہرہ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس رات میں برکت ڈالی اور وہ عورت اپنے خاوند سے ملنے کی وجہ سے حاملہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اور بیٹا عطا کیا جو حافظ قرآن بھی بنا اور حافظ حدیث بھی بنا۔